جو ہے وہ زیر ناف بال منڈوانا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں استحداد. اور استحداد اس کا نام اس لیے ہے کہ یہ لوہے کا بنا ہوتا ہے، اور لوہے کے اوزار سے انسان اپنے بالوں کی صفائی کرتا ہے. اور اس سے یہ ہے کہ جب انسان صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی جو پاکیزگی ہے یا صفائی ہے وہ بھی اور زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. اور یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، یعنی لوہے کے اوزار سے اپنے انڈر لیگز بال صاف کرنا. کیونکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عورت لوہا نہیں لگا سکتی یا عورت کے جسم کو لوہا نہیں لگنا چاہیے. یہ بالکل باطل بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. حدیث کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں ہی زیر ناف بالوں کی صفائی کے لیے لوہے کا اوزار استعمال کر سکتے ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کے وقت اپنے شہر آؤ تو اپنے اہل خانہ کے پاس اس وقت تک نہ آؤ جب تک وہ عورتیں جن کے خاوند دیر تک باہر رہے ہیں اپنے زیر ناف بال صاف نہ کر لیں اور پراگندہ بالوں میں کنگھی نہ کر لیں. یعنی ایسی حالت میں بیوی کے پاس نہ جاؤ سفر کے بعد کہ جو وہ اپنے آپ سے غافل ہو یا صاف نہ ہو، کیونکہ اس سے باہمی تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے. تیسری چیز جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ ہے مونچھیں کتروانا، قص الشارب. یہ بھی فطرت کے اعمال میں سے ہے اور اس سے طہارت کی تکمیل ہوتی ہے. کیونکہ انسان جب کوئی مشروب پیتا ہے تو اگر مونچھیں لمبی ہو تو مشروب کے ساتھ لگ جائیں گی، یعنی کہ وہ پانی کے اندر یا دودھ کے اندر چلی جائیں گی. اور ہو سکتا ہے کہ ان مونچھوں کے ساتھ کوئی ایسی گندگی لگی ہوئی ہو یا پہلے سے وہ کوئی اس میں جرمز وغیرہ ہوں تو وہ کھانے کی چیز کے اندر چلے جائیں اور وہ آگے ساتھ ہی جسم میں چلا جائے. تو یہ بھی کتنی زبردست تعلیم ہے. چیز جو ہے وہ زیر ناف بال منڈوانا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں استحداد. اور استحداد اس کا نام اس لیے ہے کہ یہ لوہے کا بنا ہوتا ہے، اور لوہے کے اوزار سے انسان اپنے بالوں کی صفائی کرتا ہے. اور اس سے یہ ہے کہ جب انسان صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی جو پاکیزگی ہے یا صفائی ہے وہ بھی اور زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. اور یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، یعنی لوہے کے اوزار سے اپنے انڈر لیگز بال صاف کرنا. کیونکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عورت لوہا نہیں لگا سکتی یا عورت کے جسم کو لوہا نہیں لگنا چاہیے. یہ بالکل باطل بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. حدیث کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں ہی زیر ناف بالوں کی صفائی کے لیے لوہے کا اوزار استعمال کر سکتے ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کے وقت اپنے شہر آؤ تو اپنے اہل خانہ کے پاس اس وقت تک نہ آؤ جب تک وہ عورتیں جن کے خاوند دیر تک باہر رہے ہیں اپنے زیر ناف بال صاف نہ کر لیں اور پراگندہ بالوں میں کنگھی نہ کر لیں. یعنی ایسی حالت میں بیوی کے پاس نہ جاؤ سفر کے بعد کہ جو وہ اپنے آپ سے غافل ہو یا صاف نہ ہو، کیونکہ اس سے باہمی تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے. تیسری چیز جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ ہے مونچھیں کتروانا، قص الشارب. یہ بھی فطرت کے اعمال میں سے ہے اور اس سے طہارت کی تکمیل ہوتی ہے. کیونکہ انسان جب کوئی مشروب پیتا ہے تو اگر مونچھیں لمبی ہو تو مشروب کے ساتھ لگ جائیں گی، یعنی کہ وہ پانی کے اندر یا دودھ کے اندر چلی جائیں گی. اور ہو سکتا ہے کہ ان مونچھوں کے ساتھ کوئی ایسی گندگی لگی ہوئی ہو یا پہلے سے وہ کوئی اس میں جرمز وغیرہ ہوں تو وہ کھانے کی چیز کے اندر چلے جائیں اور وہ آگے ساتھ ہی جسم میں چلا جائے. تو یہ بھی کتنی زبردست تعلیم ہے. چیز جو ہے وہ زیر ناف بال منڈوانا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں استحداد. اور استحداد اس کا نام اس لیے ہے کہ
یہ لوہے کا بنا ہوتا ہے، اور لوہے کے اوزار سے انسان اپنے بالوں کی صفائی کرتا ہے، اور اس سے یہ ہے کہ جب انسان صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی جو پاکیزگی ہے یا صفائی ہے وہ بھی اور زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. اور یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، یعنی لوہے کے اوزار سے اپنے انڈر لیگز بال صاف کرنا. کیونکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عورت لوہا نہیں لگا سکتی یا عورت کے جسم کو لوہا نہیں لگنا چاہیے. یہ بالکل باطل بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. حدیث کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں ہی زیر ناف بالوں کی صفائی کے لیے لوہے کا اوزار استعمال کر سکتے ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کے وقت اپنے شہر آؤ تو اپنے اہل خانہ کے پاس اس وقت تک نہ آؤ جب تک وہ عورتیں جن کے خاوند دیر تک باہر رہے ہیں اپنے زیر ناف بال صاف نہ کر لیں اور پراگندہ بالوں میں کنگھی نہ کر لیں. یعنی